اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میثاق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے شریعت کے میثاق میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق بھی لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے اٹھا دیے تھے، مقرر کر دیے تھے 12 نقیب، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا۔ یہی ہم نے اپنے اسرے کے ناظم کے لیے نقیب کا لفظ یہیں سے اختیار کیا ہے۔ حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے انصار میں، 9 جو ہیں خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میری تائید، نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے، آئیں گے پے بپے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو 1400 برس تک تاج ٹوٹا ہی نہیں، پھر دراز وقفہ 600 برس کا ہوا، پھر حضور تشریف لائے۔ آمنتم برسلی وعزرتموہم، اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے۔ واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک، تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھے راستے سے بہت بھٹک کر رہ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ لعناہم جو میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا، یہاں پر وہ واضح آ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کی پاداش میں ان پر لعنت فرمائی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ جو کچھ کہ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں جو 3 کام کیے، کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے 3 قبولوں سے معاہدے کر لیے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا، تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی، ہر وقت ہوتی رہیں گی۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے۔ فاعف عنہم واصفح، تو ابھی درگزر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا بھی میثاق لیا۔ اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے، یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2000 برس تک، لگ بھگ 100 برس نکال دیجئے تو 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں، شدید دشمنی رہی۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے، لندن میں ہے، بلڈ آن دی کراس، صلیب پر خون،
وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے، میں حیران رہ گیا پڑھ کر، ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کی تمام چیزوں سے، یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان، اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے۔ ہمارے ہاں شیعہ سنی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں، کہیں محرم کے موقع پر ہو جاتا تھا، ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں، ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی، بہت کم، لیکن خونریزی، قتل اور غارت گری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا، اے کتاب والو قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے، تمہارے سارے بھانڈے نہیں پھوڑے اس نے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی۔ یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے مراد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور، وہاں اس سے مراد قرآن بنتا ہے، اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں، اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بعثت کے لیے، لیکن یہاں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو، اور واو جو ہے یہ واو تفسیری ہو، آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، احتمال یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، اور اس سے مراد حضور کی روح ہے، روح پر نور ہے، اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی، چھائی ہوئی تھی، لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ صرف یوں سمجھیے استعارے کا انداز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں، متلاشی ہیں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں، ایک ہے گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے، رام چندر جی خدا کے اوتار، کرشن جی مہاراج خدا کے اوتار، یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے۔ اسی طرح کا گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے، اور خاص طور پر جیکوبائٹس جو ان کا فرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے، مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو بھی، مریم کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا؟ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ آدم کو تخلیق فرمایا، عیسیٰ کو تخلیق فرمایا، یحییٰ کو تخلیق فرمایا، اعجاز کے اور معجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کے مانند، لاڈلے، واحباؤہ، اس کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم،
تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ اللہ کی اولاد ہو، چہیتے ہو، نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، 6 لاکھ تمہارے قتل ہوئے، تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا، ایسیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی، پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا، پھر تمہیں جو ہے رومیوں نے جو ہے کس طریقے سے تمہیں ایذائیں پہنچائیں، اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا۔ ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے؟ یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے، بیچارہ ہے، عاجز ہے؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں، تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی کل بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہے ان کی بھی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نکتے کے ساتھ آئی ہے۔ اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسالت کے ایک انقطاع کے بعد۔ حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا۔ یہ فترت ہے، فترت ہے، وقفہ ہے عارضی، اور پھر حضور کی بعثت، اور پھر فترت دائمی، اب رسالت کا دروازہ ختم، 600 برس کے لیے عارضی بند، پھر حضور کی تشریف آوری، اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نذیر، اور نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورہ نساء کی وہ آیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، بنیادی آیت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب حضرت موسیٰ